جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نے نمازوں کو نوافل کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم ہے کہ آپ نوافل میں سے جو سب سے اعلیٰ نوافل ہیں، تہجد کے نوافل، ان کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تہجد کی نماز پڑھنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کے روٹین کا مسئلہ ہے۔ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے۔ جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ الارم لگا کے رکھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی۔ تو ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ، ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں۔ پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نظر نہیں آتا۔ اور اس میں اپنے اپنی سوچ کی بات ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد نہیں پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے، مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی السلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے، پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، شکل ہی نہیں پسند کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھیں تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں کو انعام سے بھر دوں۔ چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں، میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں، ان کی صرف کروٹ بدل دو، وہ سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو، اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے، میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ تین طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں یا بندوں کو سلا دیتے ہیں۔ تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ ہمیں رات کی اس عبادت سے محروم نہ فرما دیجیے، اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے رد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی۔ تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے
آپ یوں سمجھیں کہ جن لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں ان کو اگر اپنے دوست سے ملنے کا وقت مل جائے تو کتنے خوش پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے اس قسم کے تعلقات میں ان کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا۔ وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کی جو انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض کی بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں؟ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز۔